اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل وذلك أنه يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتفى به في عقد النكاح كما يكتفي به في التصرف في المال ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير المال فاحتاط الشرع بأن جعلها محجوزة في هذا المعنى على التعبيد مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها من غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة والمسألة محتملة كما ترى لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذا كان لا يجوز عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه عليه الصلاة والسلام تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك وإما إن كان شرطا فليس في صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبد مع وجود الأقرب ظاہر ہے بات جو زیر بحث ہے وہ عورت کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے. بغیر ولی کے اگر کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا یا ولی کا ہونا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس سلسلے میں دو گروہ ہیں جیسا کہ ان کا ذکر ہوا ہے. ان کے دلائل کا تجزیہ اور ان کے دلائل پر محاکمہ گزر چکا ہے. اب یہاں سے عقلی دلائل سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، عقلی دلائل پیش کیے ہیں اپنے اپنے مسلک کے تعلق سے، اس پر گفتگو، اس میں کتنی قوت ہے. کہتے ہیں معانی کی جہت سے، یعنی شریعت کے جو اصول ہیں ان سے جو لوگوں نے عقلی دلائل کا استنباط کیا ہے، ان عقلی دلائل کی جہت سے جو ہے دونوں فریق نے عقلی دلائل سے جو استدلال کیا ہے کہتے ہیں وہ بھی محتمل ہے. جو عقلی دلائل لوگوں نے پیش کیے ہیں دونوں فریق نے اصول شریعت سے استنباط کر کے جو عقلی دلائل لوگوں نے فریقین نے پیش کیے ہیں اور اپنے اپنے مسلک کے لیے استدلال کے طور پر اسے پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی محتمل ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمکن ان یقال ان الرشد اذا وجد، یہ بھی کہنا قرین قیاس ہے کہ عقل فہم جب پایا جائے عورت کے اندر تو یہ کافی ہو عقد نکاح کی سلسلے میں کفایت کرے. جس طرح مال کے سلسلے میں تصرف میں کافی ہوتا ہے. ایک عورت ہے، ایک بچی ہے، ابھی وہ کم سن ہے،
شریعت نے اس کو ہر طرح کے معاملے سے روک دیا ہے. وہ کسی کو ہبہ نہیں کر سکتی اپنی جائیداد یا زمین یا اپنا مال، نہ کسی سے معاملہ کر سکتی ہے، نہ خرید و فروخت کر سکتی ہے. ہر طرح سے شریعت نے اس کو روک دیا ہے، اور یہ سب کا سب اختیار جو ہے ولی کو دے دیا ہے. اور یہی عورت جب عاقل و بالغ ہو جاتی ہے تو شریعت یہ حکم دیتی ہے اولیاء کو کہ تم اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دو، اور اس کا خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، کسی کو ہبہ کرنا مال اپنا جائز، شرعاً جائز و درست ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب یہ عقل و فہم عورت کے اندر جب پائی جاتی ہے تو دیگر معاملہ تصرف مالی میں یہ کفایت کرتی ہے، اور اس کا تصرف کرنا ہر طرح سے درست ہوتا ہے. تو اسی پر قیاس کر لیجئے نکاح کو بھی، اسی پر نکاح کو قیاس کر لیجئے کہ نکاح کرنا اپنی مرضی سے اور اس میں جو ہے بااختیار رہنا، یہ شریعت کہ اس روح سے جو ہے اسے اختیار مل جاتا ہے، عورت کو بااختیار بن جاتی ہے. یہ کہنا بھی ممکن ہے. اب دوسرے پہلو کو دیکھیے. ایک پہلو تو انہوں نے احناف نے اٹھایا کہ جس طرح مالی تصرفات کا اختیار مل جاتا ہے جب وہ رشیدہ ہو جاتی ہے، بالغ اور عاقل ہو جاتی ہے، اس عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو شریعت اسے مالی تصرفات کا اختیار دے دیتی ہے. ایسے ہی نکاح بھی ہے ایک تصرف اپنی ذات کے تعلق سے، تو اس میں بھی وہ بااختیار ہو جائے گی. یہ دلیل دیتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر ولی کے نکاح ہو سکتا ہے اور وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. اب دوسرا پہلو دیکھیے، اور بہت ہی اہم پہلو ہے زندگی کا. عورت کی جو فطری کمزوری ہے اس پر نبض رکھ دیا ہے. وَيُشْبِهُ أَن يُقَالَ، یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ عورت فطرتاً مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کا میلان مرد کی طرف زیادہ ہوتا ہے بنسبت مال کے تبذیر کے یا مال کے جو ہے لٹانے یا مال کو ضائع کرنے کے. ایک طرف مال کو ضائع کرنے کی بات ہے، دوسری طرف اسے اپنی ذات کے تعلق سے ایک مرد کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں عقل و فہم جب اسے آ گئی ہے تو مال میں تصرف کا اسے اختیار شریعت نے دے دیا. اب وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتی، اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتی جسے اس کو مالی نقصان اٹھانا پڑے. تو ایسے ہی نکاح بھی ہے، وہ کوئی سوجھ بوجھ کے سے کام لے گی. لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں عورت کی فطری کمزوری کا تو مال سے کہیں زیادہ اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے، مرد کی طرف ہوتا ہے. اور یہ میلان ایسا ہوتا ہے کہ عورت پھر اپنے کو قابو میں نہیں رکھ سکتی اور مائل ہو کر کے اس میں چلی جاتی ہے مرد کے، اور ایسا فیصلہ کر لیتی ہے جو اس کی زندگی کے لیے نہایت ہی خطرناک فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس معنی میں وہ ولی کے ماتحت ہو، تاکہ ولی جو فیصلہ کرے جذباتی انداز میں ولی نہیں فیصلہ کرے گا. عورت اپنے بارے میں بڑی جذباتی ہوتی ہے. اس سلسلے میں خاص طور سے مرد کے انتخاب میں آپ دیکھیے جو ہے آئے دن واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں، اور یہ تو موبائل کا زمانہ ہے، اس میں تو اور زیادہ. ایک عورت جو ہے کسی مرد
کہ وہ سبز باغ دکھانے پہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور پھر اس سے اب ہر طرح سے وہ بے پرواہ ہو کر کے اس کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کا یہ قدم اس کی زندگی کا نہایت ہی تکلیف دہ فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آپ عمران خان کو لے لیجئے، آپ لوگوں کے مطلب وہ کرکٹر رہے ہیں پہلے، آپ تو ہیں لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جمیمہ سے جو ان کی محبت ہوئی اور جس طرح جو ہے جمیمہ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پاکستان میں بود باس اختیار کی اور ہو کے رہ گئی، طویل تجربے کے بعد پھر بھی یہ جو اس کا فیصلہ تھا اس کے حق میں غلط تھا، اس لیے اس کا احساس اسے ایک عرصے کے بعد ہوا، اس نے اس سے چھٹکارا لیا اور پھر بعد اپنی راہ لے لی۔ تو یہ جو جذباتی فیصلہ عورت کا ہوتا ہے اپنے سلسلے میں، یہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے لازمی طور پر اس کے اولیاء اس کو اولیاء کے ماتحت کیا جائے۔ اولیاء کا فیصلہ شاذ و نادر ہی غلط ہوتا ہے، لیکن عورت کا فیصلہ بہت مطلب 90% سے زیادہ غلط ہوتا ہے۔ اولیاء کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کبھی ہوتا ہے، اس میں بھی غلطی آتی ہے کہ ایک انسان کا فیصلہ تو اس میں غلطی آئے گی، لیکن وہ ایسے جو ہے یہ چیز جو ہے کم ہے۔ اولیاء کے فیصلے میں غلطی کا امکان کم ہے، یا جو ہم تجربے سے دیکھتے ہیں اس کے فیصلے میں بہت کم جو ہے ایسی صورتحال بنتی ہے جس میں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے کہ غور فکر کے بعد وہ ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ولی اس سے ہٹ کر کے غیر محتاط انداز میں اپنی ولیہ کا جو کہ سلسلے میں فیصلہ کر لے، تو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ولی اپنے مفاد کے لیے ایسا کرے تو کیا وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے سے کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر وہ اس اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، اس کے مفادات کو نظر انداز کر کے لڑکی کے، تو باپ کا فیصلہ بھی وہ رد کر سکتی ہے، اسے اختیار ہے۔ اس طرح کے جو ہے شواہد ملتے ہیں۔ ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے سلسلے میں غلط فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے چچازاد بھائی یا اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کر دے، میرے باپ، میں اس کو قبول نہیں کرتا، اس فیصلے کو میں غلط کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، وہ نکاح نہیں ہو، اس کو بلا کہا کہ یہ نکاح نہیں ہو، رد ہو گیا ہے۔ تو عورت نے کہا کہ یہ میں جاننا چاہتی تھی کہ ہم عورتوں کو اس سلسلے میں کتنے اختیارات شریعت نے دیے ہیں، یہ جاننے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ میں اپنے باپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، کہا کہ غالباً وہ انصار سے تعلق رکھتی تھیں خاتون، تو ان کی تعریف کی، کہا کہ یہ انصار کی جو خواتین ہیں بڑی عقل مند ہوتی ہیں۔ تو اگر عورت کی رضامندی کے بغیر ہوا ہے تو نکاح عورت اسے جو ہے وہ رد کر سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ولی اپنی باقرہ لڑکی سے بھی پوچھے نا، ہاں اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی پہ دلیل ہے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں نکاح کروں گی تو نکاح نہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولی کا ہونا شرط، بعض لوگ ولایت باقرہ کے تعلق سے ولی کو ولایت اجبار کا حق دیتے ہیں، آگے بات آئے گی، یہ کچھ آ چکی ہے پہلے۔ فاحتاط الشرع بأن جعلها محجوزة في هذا المعنى على التأبید، اس کے
مرد کی طرف بے انتہا میلان کی وجہ سے شریعت نے احتیاط کا رویہ اختیار کیا، اس طور پر کہ عورت کو اس معنی میں ہمیشہ کے لیے اختیار دینے سے روک دیا ہے، کوئی اختیار نہیں دیا ہے، عورت کو روک دیا گیا ہے اس معنی میں ہمیشہ کے لیے، کہ یعنی کوئی عورت اپنے ولی سے ہٹ کر کے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر جو فطری کمزوری ہے کہ وہ اس سلسلے میں وہ نادانی اختیار کرتی ہے۔ عورت اپنے جس مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس مرد کی خامیوں پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی یا خامیوں پہ ہوتی ہے، لیکن جذباتی انداز ایسا اختیار کرتی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے اوجھل ہو کر کے وہ غلط فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا اور عورت کو ہمیشہ کے لیے اس معنی میں روک دیا ہے، التعبید، ہمیشہ عورت جب بھی فیصلہ کوئی کر نہیں سکتی بغیر ولی کے۔ ما ان ما یلحقھا، ایک طرف تو فطری کمزوری ہے عورت کے اندر فطری کمزوری، اس لیے شریعت نے اسے اس معنی میں روک دیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عورت اس طرح کا اپنے سلسلے میں غلط فیصلہ کر کے اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو جو ہے اس کی عزت و ناموس کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اور آر و ننگ لائق ہو جاتا ہے اس کے والدین کے گھر والوں کو، ایسا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے عورت کو ایسا اختیار نہ دیا جائے جس سے اس کے والدین کی عزت پر بٹا آ جائے، کہ وہ جیسے چاہے فیصلہ کرتی رہے اپنے سلسلے میں اور نکاح کے لیے جس کو چاہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ تو اب اس سے جو ہے یہی ہوگا نا کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں سے نکاح کر لیا اس نے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتی ہے، فلاں خاندان میں جا کر کے اس نے جو ہے فلاں سے جو ہے اوباش قسم کے آدمی سے وہ نکاح کر لیا ہے۔ تو اس طرح کا فیصلہ وہ جو کرتی ہے اس سے جو آر و ننگ لائق ہوتا ہے یہ والدین ہی تک پہنچتا ہے، غیر کفو میں اپنے آپ کو رکھنے کی وجہ سے یہ پہنچ جاتا ہے کیا ہے، اولیاء تک، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، دادا ہو، خاندان کا کوئی ہو ولی۔ یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کی پوتی، فلاں کی بھتیجی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن نے فلاں سے نکاح کر لیا جو اس لائق نہیں تھا۔ اگر آپ اس کو اختیار دیتے ہیں عورت کو تو اس کی وجہ سے جو اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے جو آر و ننگ لائق ہوگا وہ ان اولیاء کو لائق ہوگا۔ اس لیے جو ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو اس معنی میں روک دیا جائے اور اولیاء کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو فیصلہ بہتر اور مناسب ہو وہ کریں۔ لیکن یکفی فی ذالک ان یکون للاولیاء الفسخ او الحسبۃ، لیکن اس سلسلے میں کہتے ہیں لیکن اس سلسلے میں جو چیز کفایت کرے گی وہ یہ ہے کہ اولیاء کو فسخ کا اختیار دیا جائے یا اسے نکاح کے صحیح ہونے کا اختیار دیا جائے یا نکاح کے فسخ ہونے کا اختیار دیا جائے، بس اتنی سی بات کافی ہے۔ اگر اولیاء کو اس کے غلط فیصلے سے آر و ننگ لائق ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ کوئی نکاح کا فیصلہ کرے، اور اگر وہ غیر کفو میں کرتی ہے، غیر مناسب جگہ رشتہ کرتی ہے تو اولیاء کو یہ اختیار ہو کہ اس سلسلے میں وہ رکاوٹ ڈالیں اور اس نکاح کو فسخ کر دیں، اور مناسب جگہ رشتہ کیا ہے تو اس کو صحیح قرار دیں۔ بس اتنی سی بات کافی ہے، یہ نہیں کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ والمسألة محتملة كما ترى، مسئلے کے اندر جو ہے احتمال پایا جاتا ہے دلائل میں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، لیکن جو چیز غالب گمان
رکھتی ہے وہ یہ ہے، غالب گمان جو بات ہے، یعنی جس پر گمان غالب ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر شارع علیہ السلام نے ولایت کی شرطیت کا ارادہ کیا ہوتا، یعنی ولایت کو شرط قرار دیا ہوتا نکاح کے لیے، تو آپ اولیاء کی قسمیں، اولیاء کی اجناس، ان کی قسمیں، ان کے مراتب کا ذکر ضرور آپ کرتے۔ اگر اولیاء کی ولایت نکاح صحت نکاح میں ولایت شرط قرار دینے کا ارادہ شارع کرتے تو اولیاء کی اجناس، ان کی اقسام اور ان کے مراتب کو ضرور بیان فرماتے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ حاجت کے وقت سے بیان کو ٹال دینا، مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب بہت ساری خواتین آئی ہیں، کہاں؟ ہجرت کر کے مکہ سے یہاں وہاں سے آ گئی ہیں، ان کے اولیاء ہیں نہیں، تو ان کا نکاح کرنا ہے۔ کسی کا بھائی ہے، چچا بھی ہے، دادا بھی ہے، تو اولیاء کی جنسیں جو ہیں وہ بیان کی جانی چاہیے، اور ان کی قسمیں اور مراتب کیا ہے، کیا مراتب کیا ہیں ان کے، کون پہلے ہے کون بعد میں رہے گا، یہ سب اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور اس کی وضاحت وقت ہی کے جو وقت ہے، ضرورت کا جو وقت ہے، اور اسی وقت یہ بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ حاجت کے وقت سے بیان کو مؤخر کر دیں، فوراً بیان ہونا چاہیے۔ اور اس لیے کہ عموم بلوہ پایا جا رہا ہے اس مسئلے میں، عموم بلوہ تقاضا کرتا ہے کہ ولایت کی شرطیت کے سلسلے میں جو روایات نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہوں وہ متواتر روایات ہوں، بڑے زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہوں، یا وہ روایتیں تواتر کے قریب تک پہنچ جائیں۔ عموم بلوہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی عام ابتلا ہے، معاشرے میں ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، ہر عورت کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ ولی اس کا نکاح کرے۔ کون کون اولیاء ہیں یہاں مدینے کے اندر جن سے عورت مربوط ہو کر کے اپنا نکاح کروا سکے؟ فلاں عورت نے فلاں کے ساتھ نکاح کیا اور ولی فلاں تھا، اس طرح کی روایات ہونی چاہیے، اور بڑی مقدار میں روایت ہونی چاہیے، زیادہ لوگ بیان کرنے والے روایات ہوں، اس طرح کی احادیث کو، اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے والے ہوں۔ اس لیے کہ عام ابتلا کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہوں وہ بڑی مقدار میں ہوں، صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہو جو اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے والی ہو۔ اور اس کے باوجود اگر روایتیں منقول نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں فقط یجب ان یعتقد احد امرین، اس مسئلے میں جب یہ صورتحال ہے تو لازم آتا ہے کہ دو میں سے ایک امر کا اعتقاد کیا جائے، مان لیا جائے، دو میں سے ایک بات کو مان لیا جائے۔ اما انہ لیست الولایۃ شرطا فی صحت النکاح، یا تو یہ بات مان لی جائے کہ ولایت صحت نکاح میں شرط ہے ہی نہیں، بغیر ولی کے عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس لیے کہ اولیاء کی کوئی فہرست نہیں ہے، نہ ان کی جو ہے ترتیب ہے، نہ ان کی اقسام بیان ہوئی ہیں، تو اس لیے ظاہر عورت بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا لِلْأَوْلِيَاءِ الْحِسْبَةُ فِي ذَلِكَ، اولیاء کو جو کچھ اختیار ہو بس حسبہ کا ہو، نکاح کے ہونے
یا نہ ہونے کا اختیار ہو، نکاح کے صحیح ہونے کا اختیار کرنے کا اختیار ہو یا صحیح نہ رد کرنے کا اختیار، دو میں سے ایک۔ عورت کو پوری آزادی ہو نکاح کرنے کی، ساتھ ہی ساتھ اولیاء کو حسبہ کا اختیار ہو کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو ہونے دے، چاہے تو اس نکاح کو رد کر دے، اتنا اختیار اولیاء کو ملنا چاہیے۔ وَإِمَّا إِنْ كَانَ شَرْطًا، یا ہم اگر یہ کہیں، دوسری بات یہ کہیں کہ شرط ہے اور ولایت شرط ہے، تو ولایت کی صحت میں ولی کی صفات اور ان کے اصناف، ان کے مراتب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ولی نکاح کر دے تو نکاح ہو جانا چاہیے، ہے نا؟ اگر ہم ولایت کو شرط نہیں مانتے تو ایک رخ وہ ہے یہ نہ مانے، عورت کو پورا اختیار ہو کہ وہ بغیر ولی کے نکاح کرے۔ اور ایک جو ہے امر یہ ہے، ایک بات یہ ہے، یا ہم اسے شرط مانیں ولایت کو تو یہ کہیں کہ اولیاء کی اصناف، ان کی صفات، ان کی جو ہے مراتب کا کوئی پاس و لحاظ نہ کیا جائے، اس لیے کہ شریعت نے کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا ہے۔ اب کوئی بھی ولی کھڑا ہو کر کے نکاح کر دے، نکاح ہو جانا چاہیے۔ کوئی عورت ہے، اس کا بھائی کھڑا ہو کے نکاح کر دیا، اس نے اپنے بھائی کو بیچ میں کر دیا، نکاح ہو گیا۔ باپ ہے، موجود ہے، لیکن وہ نکاح اس نے کر دیا، اپنی چچا کو بیچ میں کر کے نکاح کر لیا، ہے نا؟ تو نکاح ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جو ترتیب ہے وہ کوئی ایسی شرعی ترتیب نہیں ہے، نصاً وہ ثابت نہیں ہے ترتیب، جن کا ذکر ابھی آئے گا۔ وَلِذَلِكَ، اس لیے ان لوگوں کا قول ضعیف و کمزور ہے جو ولی اباد کے نکاح کو ولی اقرب کی موجودگی میں باطل قرار دیتے ہیں۔ باپ موجود ہے، اس کی موجودگی میں اگر اس کے بھائی، لڑکی کے بھائی نے نکاح کر دیا، کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا، باپ ہی نکاح کرے گا۔ باپ کی موجودگی میں کسی ولی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس لڑکی کا نکاح کر دے۔ اسی طرح ترتیب میں اگر دادا پہلے ہے، باپ کے بعد دادا ہے، تو دادا کو اختیار یہی ملے گا۔ دادا کی موجودگی میں اگر دیگر اولیاء اس کا نکاح کرنے، اولیاء میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ رائے کمزور ہے، اس لیے کہ نکاح کے بطلان کے لیے ضروری یہ ثابت کرنا ہے کہ اس ولی کے بعد اس ولی کا نمبر ہے ترتیب میں، اور یہ ثابت ہے نصاً، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے نص شرعی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سب نے اجتہاد کیا ہے ترتیب میں، اولیاء کی ترتیب میں سب نے اجتہاد کیا، اس لیے بہت اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ آگے مسئلہ آئے گا۔ الموضع الثانی، بس کہاں گئے وہ حسین صاحب؟ چلیے پڑھاتا ہوں، اس کے بعد پھر آتے ہیں۔ الموضع الثانی، وَأَمَّا النَّظَرُ فِي الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْوِلَایَةِ وَالسَّالِبَةِ لَهَا فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوِلَایَةِ الْإِسْلَامَ وَالْبُلُوغَ وَالذُّكُورَةَ وَأَنَّ سَوَالِبَهَا أَضْدَادُ هَٰذِهِ عَانِي الْكُفْرَ وَالصِّغَرَ وَالْأُنُوثَةَ واختلفوا في ثلاثة في العبد والفاسق والسفیح۔ دوسرا مقام اولیاء کی صفات، ایسی صفات جن سے اسے ولایت کا اختیار ملے گا، جن صفات کی موجودگی میں فکر، یا ان صفات کا کہ جو ہے سلبی پہلو جو ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ولایت کی شرط میں سے اسلام ہے،
بلوغ ہے، ذکورہ ہے، یعنی مسلمان ہونا۔ اگر کسی کا باپ کافر ہے تو کافر باپ، یہ مومن لڑکی کافر باپ کی ولایت میں نہیں رہے گی، اس کفر نے اس سے ولایت کا حق چھین لیا ہے۔ مسلمان ہونا ولی کا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ولی کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ سن بلوغ کو پہنچ جائے ولی، تب جیسے بیٹا ہے ولی بن سکتا ہے، لیکن وہ اگر کم سن ہے تو نہیں بن سکتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے تعلق سے جو روایت آئی ہے، لوگوں نے اس روایت پر اسی پہلو سے کلام کیا ہے کہ حضرت سلمہ سے کہا کہ تم اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ کو ولایت کا اختیار ہی نہیں، اس لیے کم سن تھے، نابالغ تھے، تو اس لیے یہ روایت محل نظر ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ بالغ، عاقل و بالغ ہونا ولی کا ضروری ہے۔ کم سن ہے تو ولی نہیں بن سکتا۔ والذکورہ، مرد ہونا ضروری ہے، عورت کو کوئی اختیار نہیں ولایت میں۔ اگر ماں ولی بن کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتی ہے نہیں کر سکتی، باپ کا ہونا ضروری ہے۔ بہن اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتی ہے، ولی بن کر کے نہیں کر سکتی۔ پھوپھی ہے، چچی ہے، یہ اگر ولی بننا چاہے، بن کر کے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ خالہ ہے۔ وَأَنَّ سَوَالِبَهَا أَزْدَادُ هَذِهِ، اور سلبی جو صفات ہیں وہ اسی کی ضد ہیں۔ اسلام کے بالمقابل کفر ہے، بلوغ کے مقابل کیا ہے؟ صغر ہے، کم سن ہونا ہے، اور ذکورہ کے بالمقابل انوثہ ہے۔ یہ سلبی صفات ہیں۔ ان صفات میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے گی تو اس شخص سے ولایت کا اختیار سلب کر لیا جائے گا، ولی نہیں بن سکتا وہ۔ وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ، تین صفات میں اختلاف ہو گیا ہے۔ فِي الْعَبْدِ وَالْفَاسِقِ وَالسَّفِيهِ۔ ابھی وقت ہے میرا؟ 5 چلیے 5 منٹ میں تو ابھی میں انشاءاللہ۔ غلام کے سلسلے میں کیا آزاد ہونا ضروری ہے؟ اگر وہ غلام ہے ولی، باپ غلام ہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کا ولی بن سکتا ہے؟ اختلاف ہو گیا۔ اگر باپ جو ہے فاسق ہے، فاسق و فاجر ہے، کیا وہ اپنی بیٹی کا ولی بن سکتا ہے؟ اسی طرح باپ بے وقوف ہے، عقل نہیں اس کے اندر، فہم نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، بہلول ہے، تو کیا وہ اپنی بیٹی کا ولی بن سکتا ہے؟ یہ تین ایسی صفات ہیں، غلام ہونا، فاسق ہونا اور سفیہ ہونا، ان میں اختلاف ہو گیا ہے فقہا کے درمیان۔ اب غلام کو لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْغُلَامُ فَالْأَكْثَرُ عَلَى مَنْعِ وِلَایَتِهِ وَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِیفَةَ۔ رہا غلام تو اکثر فقہا اس کی ولایت کے ممنوع ہونے کے قائل ہیں، یعنی اس کی ولایت درست نہیں ہے۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ غلام کو خود اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں، کوئی اختیار نہیں حاصل ہے، تو دوسرے پر تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ ایک غلام ہے، اسے اپنی ذات پر ولایت نہیں حاصل ہے، وہ اپنی ذات کا بھی ولی نہیں ہے، تو دوسرے کا تو بدرجہ اولا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیسے اس کو ولی مانتے ہیں؟ نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ غلام ولی بن سکتا ہے، غلام ولی بن سکتا ہے اس طور پر کہ مالکن اسے اجازت دے، غلام کو اجازت دے کہ وہ اس کا نکاح فلاں شخص سے کر دے،
عورت کو خود اپنی ذات پر، چونکہ بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے، عورت کو اپنی ذات پر اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جمہور یہ کہتے ہیں کوئی اختیار نہیں ہے عورت کو۔ جب اس کو اختیار نہیں تو کسی کو اختیار کیوں دے سکتی ہے؟ کیسے دے سکتی ہے وہ اختیار؟ امام ابو حنیفہ کے ہاں بااختیار ہے، اس لیے وہ عاقل و بالغ ہے، اس لیے بااختیار ہے۔ جب وہ خود بااختیار ہے تو وہ اپنا اختیار کسی اور کو دے سکتی ہے، غلام ہی صحیح۔ کہتے ہیں کہ عورت جب خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کے ہیں، چونکہ بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے اس لیے دونوں نے الگ الگ راہ اختیار کی ہے۔ جمہور نے کہا کہ عورت کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اپنی ذات پر کہ وہ اختیار دے کسی کو، غلام کو، اور غلام کی ولایت کیسے درست ہوگی جبکہ غلام کو خود اپنی ذات پر کسی طرح کا اختیار حاصل نہیں ہے، تو دوسروں پر بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، جب وہ اختیار رکھتی ہے اپنی ذات پر تو وہی اختیار کسی کو بھی دے سکتی ہے، غلام کو بھی دے سکتی ہے، اپنے غلام کو دے دے، بھئی تم میرا نکاح کر دو جسے چاہو، ہو جائے گا۔ تو بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے، اس لیے دونوں نے الگ الگ راہ اختیار کر لیے۔ وَأَمَّا الرُّشْدُ، کوئی سوال ہے؟ وَأَمَّا الرُّشْدُ، یہ رشد کس کے بالمقابل ہے؟ رشید کون ہے؟ سفیہ کے بالمقابل ہے۔ صف آیا ہے نا، سفیہ بیوقوف ہونا، اس کے بالمقابل عقل مند ہونا ہے نا؟ تو بجائے سفیہ کا ذکر کرنے کے اس کے ضد کا ذکر کر دیا، یعنی رشید کا ذکر کر دیا، عقل و فہم رکھنے والا، عورت کے معاملات اور اس کے جو ہے مفادات کے سلسلے میں اسے تجربہ حاصل ہو، جو فیصلہ وہ کرے اس فیصلے میں اسے جو تجربات اس کو حاصل ہیں، جو اس کی عقل و فہم ہے، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو کیا ولی کا رشید ہونا ضروری ہے، یا وہ سفیہ و احمق بھی ہوگا تبھی اس کی ولایت چل جائے گی؟ کہتے ہیں کہ مذہب میں جو رائے مشہور ہے، جو بات مشہور ہے، آنی عند اکثر اصحاب مالک ان ذلك ليس من شرطه وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي وبقول الشافعي قال اشهب وابو مصعب۔ کہتے ہیں کہ ولی کا رشید عقل مند ہونا اور بیوقوف نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ مذہب میں مشہور کیا ہے، یعنی مذہب سے مراد میری، کہتے ہیں امام مالک کے اصحاب کے، اکثر اصحاب کے یہاں یہ رائے مشہور ہے کہ رشد یہ ولایت کی شرط میں سے نہیں ہے، ذالک لیس من شرطھا، یعنی بے وقوف ہونا یہ ولایت کی شرط میں سے ہے، رشید ہونا یہ ولایت کی شرط میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بیوقوف ہے، ایک باپ ہے جو بہت زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، فہم نہیں رکھتا، پھر بھی اسی کو اختیار ہے ولایت کا، رشید ہونا ضروری نہیں، شرط نہیں ہے ولی کا۔ امام مالک سے دوسری رائے بھی مروی ہے امام شافعی کے قول کے مطابق، یعنی رشید ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی کی رائے اس کے برعکس ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ اب ایک رائے امام مالک سے امام شافعی کی رائے کے مطابق مروی ہے، اور امام شافعی کے قول کے قائل یعنی رشید ہونا ضروری ہے، یہی رائے مالکیہ میں امام اشہب اور ابو مصعب بھی رکھتے ہیں۔
گویا کہ مالکیہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ اوپر انہوں نے ذکر کیا ہے، امام مالک کے اصحاب کی اکثریت رشید ہونے کو شرط نہیں قرار دیتی ولایت کے لیے۔ ولایت کے لیے ولی کا عقل مند ہونا، فہم رکھنا اور سوجھ بوجھ رکھنا اسی ضلع میں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ امام مالک کے اصحاب کی اکثریت یہی رائے رکھتی ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ رشید ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ ایک عورت کی زندگی کا بڑا ہی نازک مرحلہ ہے، اس سلسلے میں اگر سوجھ بوجھ سے کام نہ لیا گیا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور خوشگوار زندگی کے بجائے ایسی زندگی اسے عطا ہوگی جو قدم قدم پر اسے رسوائی کے سامنا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ولی کا کوئی بھی قدم ہو، ظاہر جب تو عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے، تو کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ امام شافعی نے یہ کہا کہ ولی کا رشید ہونا ضروری ہے۔ وَسَبَبُ الْخِلَافِ، بس وقت ختم ہو گیا۔